الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبیان القرآن کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں اور موضوع ہے قرآن کی تفسیر قرآن کی فضیلت۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مبعوث فرمایا اور آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا، اور آقا علیہ السلام پر قرآن ایک مکمل کتاب، اللہ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ قرآن بطور معجزہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے حکمت دی گئی بے شک اسے خیر کثیر عطا کیا۔ تو حکمت کیا ہے؟ قرآن کا علم حکمت ہے، کیونکہ جو شعور ہم لوگوں کو قرآن دیتا ہے وہ کوئی اور کتاب نہیں دیتی ہے۔ جو علم، جو حکمت، جو سمجھداری ہمیں قرآن دیتا ہے وہ کوئی اور کتاب نہیں دیتی ہے۔ اس لیے ہر دور میں یہ لازم ہے، پہلے بھی لازم رہا اور اب بھی یہ لازم ہے کہ قرآن کے علم کو سمجھا جائے، قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھا جائے، کہ مجھے، آپ کو، بچیوں کو، ہم خواتین کو، مردوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، کہ ہر کوئی یہ تو سمجھے کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا کیا قرآن کے ذریعے حکم دیا، یا ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا بات کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ہمیں دیا قرآن سمجھنے کے لیے، صرف رٹا لگانے کے لیے نہیں دیا ہے۔ بہت اجر ہے قرآن حفظ کرنے کا، بہت ثواب ہے قرآن حفظ کرنے کا، لیکن جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، ہمارے معاملات میں جب قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، ہماری زندگی کامیاب زندگی نہیں ہوگی۔ اور قرآن کے علوم میں بہترین عمل قرآن کی تفسیر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی تعریف کی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کا خود اتنا عظیم مقام ہے اور آپ حضرت جابر کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، حضرت جابر کو قرآن کریم کی اس آیت ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، سورہ قصص کی آیت، فرمایا اس ایک آیت کی تفسیر کے لیے بصرہ کا سفر کیا تھا، وہاں پہنچے تو معلوم ہوا جو شخص اس آیت کی تفسیر کرتا تھا وہ تو شام چلا گیا۔ پھر آپ بصرہ سے شام گئے اور اس شخص سے اس آیت کی تفسیر کا علم حاصل کیا۔ یعنی جو لوگ علم سیکھنا چاہتے ہیں وہ کہاں سے کہاں تک علم سفر کرتے تھے، کس کام کے لیے، کس بات کے لیے، کہ قرآن کی ایک آیت کا علم۔ یعنی دیکھیں، ایک آیت کے علم کے لیے، ایک آیت کی تفسیر کے لیے آپ پہلے بصرہ جاتے ہیں، پھر آپ شام جاتے ہیں، صرف ایک آیت کا ایک حصہ جو ہے اس کی تفسیر آپ کو معلوم ہو جائے۔ تو یہی ایک مقصد لے کر میں آج آپ کے سامنے ہوں کہ ہم لوگ بھی قرآن کو، میں نہیں کہتی کہ میں بڑے احسن طریقے سے آپ کو قرآن بتا سکوں گی، بالکل بھی نہیں، ہاں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ میری زبان پر حق کو جاری کرے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش ضرور کریں گے مل کر، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب مل کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا بہت جتنا بھی ہمیں سمجھ آ سکے، ہم مل کر قرآن سمجھنے کی طرف آئیں، ہم قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کریں یا اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں، اب بازار میں جاتے ہیں نا، کوئی بھی ایک چیز لے آئیں، کوئی فریج لے آتا ہے، کوئی ٹی وی لے آتا ہے، کوئی استری لے آتا ہے، کوئی بھی آپ چیز لے آئیں، آپ کو چھوٹا سا نا ایک کتابچہ ملتا ہے، چھوٹا سا کتابچہ۔ اس کتابچے کا کیا مطلب ہے؟
اس کتابچے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مشین آپ لے کر آئے نا، اس مشین کو آپ نے اس طریقے کے ساتھ استعمال کرنا ہے. ایسے ایسے کریں گے تو یہ اتنی دیر تک چلتی رہے گی. اگر آپ اس کو رانگ وے میں استعمال کریں گے دین کیا ہوگا؟ بہت جلدی یہ خراب ہو جائے گی، ایکسپائر ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مشین ہمارے اندر لگا دی. اب کبھی غور کیا آپ نے؟ ہم تو بس منہ میں ایک نوالا ڈال دیتے ہیں، اس کو دانتوں سے چبا لیتے ہیں، اور چبانے کا طریقہ بھی ہمارا وہ درست نہیں ہے. بہرحال اس کو ہم جب نگل لیتے ہیں تو اندر ایک پورا پروسیس ہے جو ہوتا ہے اس ایک نوالے پہ. اندر ایک پوری مشینری اللہ نے لگائی ہوئی ہے. وہ سارا اپنا اپنا کام، اپنا اپنا حصہ اسے ایک نوالے سے لیتے ہیں ہر ایک نے. تو اس مشینری کو چلانے کے لیے، اس مشینری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انسانی مشینری کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن بطور کتاب ہم لوگوں کے ساتھ، انسانی مشین کے ساتھ بھیجی کہ لوگوں اس قرآن کے مطابق، اس کتاب کے مطابق اس مشین کو چلاتے جاؤ گے، بہت بہتر رہو گے، کامیاب فلاح والی زندگی گزارو گے. اور اس کے رانگ وے پہ چلو گے، اس کے خلاف چلو گے تو بہت ساری ناکامیاں، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے مسائل تمہاری زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ جس نے جس مشین کو بنایا ہے اس کو کس طریقے سے چلانا ہے یہ بنانے والا جانتا ہے. اللہ نے انسانی مشین کو بنایا ہے اور اسی مشین کو چلانے کے لیے اللہ نے کتاب عطا کی ہے کہ یہ میں نے مشین بنائی ہے، اس کو اس طریقے سے چلانا ہے. اس کو اس طریقے سے چلاتے رہو گے تو یہ مشین درست کام کرتی رہے گی. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشین کا ایک طریقہ چلانے کا بتایا کہ صبح میں کھانا ہے، دن میں سورج کی روشنی میں کھانا ہے، رات کو کھانا بند کر دینا. تو آپ آج سے 30-35 سال پیچھے چلے جائیں، یہ معمولات نہیں تھے، ایسے ہی معمولات تھے. لوگ فجر کی اذانوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد آ کے کھانا کھا لیتے تھے. مغرب کی اذان ہوتی تھی، لوگ کھانا کھا لیتے تھے. اور بیماریاں بہت کم تھیں، کبھی پتہ ہی نہیں تھا. کینسر کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، میدے کی بیماری کبھی محسوس پتہ ہی نہیں تھا کبھی کہ یہ ایک بیماری بھی ہے، میدے کی بھی بیماری ہے. اسٹمک پرابلمز بھی ہیں، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. جب سے پہ چلنا شروع کیا، غلط اس کے خلاف ہم جانا شروع ہوئے، دن میں ہم 12 بجے تک سوئے رہے، رات ہم 2 بجے تک کھاتے رہے، تو پھر 20 سال کی عمر میں بھی ہارٹ اٹیک آنا شروع ہو گئے. پھر 20, 25, 22, 30 سال کی عمر میں بھی میدے کے السر شروع ہو گئے، بیماریاں شروع ہو گئی، کمزوریاں، نقاہتیں شروع ہو گئیں. وجہ کیا ہوئی؟ جو مشین کے ساتھ جو چلانے والے نے کتاب بھیجی تھی نا، اس کے خلاف ہم چلنے لگ گئے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو یہ شوق اور یہ ذوق عطا فرمائے کہ ہم لوگ یہ شوق اور ذوق رکھیں کہ ہم وہ کتاب سیکھیں جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اتارا اور ہمارے لیے اللہ تعالی نے اس کتاب کو نازل کیا. کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مکمل فقیہ نہیں ہو سکتا، مکمل فقیہ نہیں ہو سکتا جس کو قرآن پاک کا سب سے زیادہ تفسیر کا علم نہ ہو، جس کو اس کے وجوہ کثیرہ کا علم نہ ہو. حسن بصری نے کہا غیر عربی ہلاک ہو گئے، ان میں سے ایک شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر سے جاہل ہوتا ہے. قرآن ہلاک کس وجہ سے ہو گئے کہ قرآن تو پڑھتا ہے، عربی عبارت تو پڑھتا ہے، اس کی تفسیر، معنی و مفہوم، اس میں حکم کیا آیا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے، اس سے مکمل لا علم ہے. تو فرمایا ہلاک ہو گئے. کیوں ہلاک ہو گئے؟ کہ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر سے جاہل ہوتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ پر افترا باندھتا ہے. اسی طرح ابن عباس اپنی مجلس میں پہلے قرآن پڑھتے، پھر اس کی تفسیر کرتے، پھر حدیث بیان کرتے. اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب فرمایا ہر چیز کا علم قرآن میں، ہر چیز کا علم قرآن میں، لیکن انسان کی عقل اس کو حاصل کرنے سے عاجز ہے. مراد کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سارے کا سارا سمندر ایک برتن میں ڈال دیا، نہیں ہو سکتا. سارے کا سارا سمندر ایک برتن میں نہیں آ سکتا، اور کوئی یہ دعویٰ کر بھی نہیں سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سمندر سے استفادہ حاصل کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی
समंदर से, कुरान के समंदर से मुस्तफ़ीद होने की हम लोगों को तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में सूरह फातिहा से तफसीर करने की कोशिश करेंगे। आपका साथ मेरे साथ रहे, मेरे माँ बाप का, मेरे उस्ताज़ा का साया, उनकी दुआएं मेरे साथ रहें। तो इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर कुरान की तफसीर पढ़ेंगे, सुनेंगे। और मेरी बहनों, बस नीयत ये कर लें कि हमने कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। जिस जिस का हुक्म हमें नबी दे रहे हैं कुरान के ज़रिए से, अहादीस के ज़रिए से, हमने कर लेना है। और जिस जिस काम से नबी कर रहे हैं उससे हमने रुक जाना है। अल्लाह ताला इसकी इस्ताअत भी दे हम लोगों को, अल्लाह ताला इसकी तौफीक भी अता करें हम लोगों को, और अल्लाह तबारिक व ताला हमारे मामले आसान करें। ये शौक़, ये रग़बत अल्लाह तबारिक व ताला हमें पैदा फरमाए। वो शौक़ और वो ज़ौक़ और वो रग़बत क्या है कि अल्लाह ताला हमें कुरान का इल्म सीखने की तौफीक दे। अल्लाह हमारे दिलों को कुरान के इल्म से मुनव्वर करे। अल्लाह तबारिक व ताला हमें कुरान का इल्म सीखना नसीब करे। क्योंकि अगर कोई ये चाहे ना कि मैं शहादत की मौत मरूं, जिस भी उम्र के हिस्से में है, कुरान सीखना शुरू कर दे। कुरान से जुड़ा हुआ कोई भी इल्म है, कोई क़िरात सीखना चाहता है, कोई इसका सर्फ़ी नहवी तहक़ीक़ सीखना चाहता है, कोई इसकी तरकीब सीखना चाहता है, कोई ग्रामर सीखना चाहता है, कोई इसका तर्जमा सीखना चाहता है, कोई इसकी तफसीर सीखना चाहता है, जो जिस लिहाज से भी कुरान के साथ जुड़ जाएगा ना, यानी इल्म लेने लग जाएगा ना, वो जब भी दुनिया से जाए इल्म हासिल करता हुआ शहादत की मौत जाएगा। तो अल्लाह तबारिक व ताला ये मर्तबा हमें भी नसीब करे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए। कुरान को माना और मफ़हूम के साथ पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है।